الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باقاعدہ طور پر سورۃ یوسف کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں ایز اے اوور ویو آپ کہہ لیجئے، بطور جائزہ کے، تاکہ جب ہم سورۃ یوسف کو پڑھیں اس وقت تو میں بہت سے اشارات کا ذکر کروں گا، لیکن سورۃ یوسف کو گہرائی کے ساتھ اور علم کے ساتھ سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں بطور جائزہ کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، تاکہ جب ہم سورۃ یوسف کو پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو، بلکہ زیادہ آپ کو سمجھ آئے کہ سورۃ یوسف میں ہے کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ یوسف کا آغاز جو ہوتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعنی حضرت یعقوب کو بتایا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا، اور اگر ذکر ہوگا تو وہ پھر اپنی کوئی پلاننگ اور کوئی اپنا منصوبہ یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی کریں، کوئی منصوبہ بنائیں۔ تو اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے پڑھنے والے میں خود ایک تجسس، کریوسٹی پیدا ہوتی ہے، کہ سسپینس پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر برادران یوسف کا جو ایک منفی کردار ہے یا ایک مشکوک کردار ہے، وہ بھی پڑھنے والے کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو برادران یوسف ہے ان کا جو کردار ہے وہ کوئی اتنا اچھا کردار نہیں ہے، اور حضرت یوسف کا جو بات کرنے کا اور خواب بتانے کا طریقہ ہے اس میں ایک ہچکچاہٹ ہے، یعنی کہیں والد یہ نہ سمجھ لیں کہ یوسف کوئی خود نمائی یا نمائش یا اپنے مرتبہ کو یا اپنے درجے کو بلند کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھیں اب مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں، جس طرح عام طور پر لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے اپنے خواب کو بتانے کا کہ جس سے سننے والا یہ خیال کرے کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، یعنی اس میں ایک فخر ہوتا ہے، ایک اپنے مرتبے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جو اسلوب قرآن نے ہمیں بتایا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات کو اپنے والد کے سامنے اپنے خواب کو رکھا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مثبت کردار آپ کہہ لیجئے اور ایک تصویر، ایک امیج ہمارے سامنے بن جاتا ہے پڑھنے والے کے سامنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حقیقت میں ان کی شخصیت اور ان کی ذات کیسی تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی، یعنی آپ نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اس لیے کہ خواب سے پہلے ہی وہ حضرت یوسف کی صلاحیت، ان کا جو بخت ہے،
وہ ان کی پیشانی میں، ان کے کردار اور اخلاق میں وہ نظر بھی آتا تھا، اور حضرت یعقوب اسی بنیاد پر حضرت یوسف سے محبت بھی کرتے تھے اور توجہ کا مرکز بھی رہتے تھے کہ یہی یوسف ہیں کہ جو ابراہیمی روایت کو لے کر آگے چلیں گے، اور باقی جو بھائی تھے ان کا کردار بھی سامنے تھا۔ اولاد کا کردار والدین کے سامنے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بول چال، گفتگو۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یہ بھائی بھی حضرت یعقوب سے یعنی اپنے والد سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں کی گفتگو کا انداز بالکل مختلف ہے۔ ایک کا انداز وہ ہے کہ جس میں ادب ہے، احترام ہے، حفظ مراتب ہے۔ بھائیوں کا جو انداز گفتگو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں بے ادبی ہے کہ بھئی آپ تو ایسے یوسف کی محبت میں ہی آپ دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ والد کے لیے، حضرت یعقوب کے لیے بولے جا رہے ہیں، اور جب حضرت یعقوب کے لیے یوسف بولتے ہیں تو ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح دو کردار سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ پھر سامنے آتا ہے، یعنی بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تو صحیح، لیکن پھر اس پر جو صفائیوں کا انداز ہے بات کرنے کا کہ بھئی اس کو کوئی قافلہ لے جائے گا، یہ ہو جائے گا، یعنی وہ گویا کہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے کہ بھئی مارنا تو نہیں ہم چاہتے، تو بس کوئی قافلہ گزرے گا، حالانکہ قافلے اس طرح نہیں گزرا کرتے تھے۔ ایک شخص کے جو کنویں میں پڑا ہوا ہے، ایک بچہ، اب وہ پتہ نہیں کب کوئی قافلے والا آئے اور لے جائے، اور واقعی بھیڑیا جیسے وہاں پر بھیڑیے تھے، تو حضرت یعقوب نے بھی اپنا خدشہ بیان کیا تھا، اور بھائیوں نے بھی اسے بطور بہانے کے پیش کیا اپنے والد کے سامنے۔ تو یعنی کہ وہاں پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہوں گے جس کی وجہ سے حضرت یعقوب نے بھی یہی کہا اور بھائیوں نے بھی وہی بہانہ گھڑا۔ تو ایسے ماحول میں کنویں میں پھینکنا کہ بھئی کوئی قافلہ آئے گا اس کو لے جائے گا، اصل تو مقصد یہی تھا کہ اسی میں یہ گل سڑ جائے گا، نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا، اور کسی درندے کا لقمہ بن جائے گا، خوراک بن جائے گا۔ اب یہاں پر ایک دوسری پھر بات شروع ہو جاتی ہے کہ وہ قافلہ آتا ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر لے جاتا ہے اور پھر کم قیمت پر بیچتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک نئی بات، ایک نئی کہانی آپ کہہ لیجئے، ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر عزیز مصر آپ کو خریدتا ہے اور خرید کر اپنے گھر میں لاتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں، یعنی سورۃ یوسف کو جب ہم پڑھیں گے تو بات ایسی ہے کہ پڑھنے والے پر چھوڑی گئی، سننے والے پر چھوڑی گئی، کہ اس کی جو کڑیاں ہیں درمیان میں وہ خود انسان پھر ملا لیتا ہے کہ ہاں اس کے بعد پھر ایسا ہوا۔ جیسے قافلے والے آئے، انہوں نے بیچ دیا، اب وہ کیسے بیچا، کہاں پر بیچا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کم قیمت پر بیچا۔ انسان کی تو ویسے بھی قیمت نہیں ہے، اور پھر وہ ہو بھی حضرت یوسف جیسا انسان۔ انسان تو انمول ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی عفت، اس کی جان، سب کچھ انمول ہوتا ہے، لیکن حضرت یوسف کو انہوں نے کم قیمت پر بیچ دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بیچنے کے بعد پھر دوسری کہانی یا دوسری داستان، پھر پردہ اٹھتا ہے، ایک نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عزیز مصر پھر یوسف کو لے کر اپنے محل میں چلے جاتا ہے۔ اب بیچ میں سے کڑیاں نہیں ہیں، لیکن ان کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ جی قرآن پاک نے اس چیز کو تو نہیں بیان کیا۔ جو ضروری باتیں ہیں وہ قرآن پاک نے بیان کر دی، باقی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے والے کے اپنے ذہن پر ہوتا ہے کہ وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر آگے کیا۔ اس کی قرآن پاک کا ایک اپنا اسلوب اور ایک انداز ہے بات کہنے کا، بات کو بیان کرنے کا، کہ قرآن پاک اضافی، ضمنی، غیر ضروری باتوں میں ان کو نہیں بیان کرتا۔ جہاں ضرورت ہے بات کی، قرآن پاک اتنی بات کو بیان کرتا ہے۔ یہی تو قرآن کی حفاظت کی ایک دلیل بھی ہے نا،
ورنہ آپ تورات کو دیکھیے، تو میں تورات پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پڑھنے والا یعنی ایک کہانی کو خام خواہ لمبا کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑھنے والا اس سے پھر تنگ آتا ہے، جسے کہتے ہیں اکتا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ایک ہی کہانی اور اتنی لمبی۔ تو وہاں پر یہ انداز ہمیں ملتا ہے، لیکن قرآن پاک ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، اور جو نصیحت کی بات ہے، تذکیر کی بات ہے، ذکرہ کی بات ہے، قرآن وہ بات کہتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اسی صورت میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد حسد تھی۔ سورۃ یوسف کے اختتام پر من بعد ان نزغ الشیطان کے الفاظ آتے ہیں کہ اے ابا جان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد برپا کر دیا تھا، پیدا کر دیا تھا۔ اور یہاں دیکھیے کہ حضرت یوسف نے نہ کوئی کریڈٹ اپنے آپ کو دیا اور نہ ڈسکریڈٹ اپنے بھائیوں کو کیا، شیطان کی بات کی، کیونکہ شیطان در حقیقت یعنی غضب، حسد، بغض، کینہ کی ایک علامت ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا کنعان میں کنویں میں پھینکا گیا، بنیاد اس کی حسد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جیل میں ڈالا گیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ عزیز مصر کی بیوی تھی، کہ وہ اپنی ہوس پرستی کا نشانہ چاہتی تھی بنانا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر اسی طرح برادران یوسف نے 2 مرتبہ مشورہ کیا، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل پر، یعنی آپ کو گھر سے غائب کرنے پر مشورہ کیا، اور پھر ایک بھائی تھا جس نے کہا کہ بھئی آپ اس کو قتل نہ کرو، اوِطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ، کہ آپ اس کو کسی جگہ پھینک دو اس کو، اور پھر تمہارے باپ کی ساری مکمل توجہ وہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ تو مصر میں عزیز مصر کے، جس کے پاس عزیز مصر اپنی بیوی کے پاس حضرت یوسف کو لایا اور یہ کہا کہ بھئی ممکن ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں، یعنی کہ وہ بے اولاد تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ عزیز مصر نے جس عورت کو کہا کہ بھئی یہ ہمارا بیٹا بنے گا یا ممکن ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اسی خاتون نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر بری نگاہ ڈالی۔ اور پھر یہ ہے کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، یرتا و یلعب، کہ ہمارے ساتھ یہ چگے گا، چرے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی پکنک پہ ہمارے ساتھ ہوگا، کھیلے گا۔ تو لے کر جاتے ہیں لیکن واپس نہیں لاتے۔ دوسری بار وہ حضرت بنیامین کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر بنیامین کے ساتھ بھی نہیں آتے۔ لیکن فرق یہاں پر یہ کہ یوسف کو لے کر گئے تو بری نیت سے لے کر گئے تھے، اور بنیامین کو لے کر گئے تھے تو وہ اچھی نیت سے لے کر گئے تھے، غلہ لینے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں زیادہ غلہ اس حوالے سے ملے گا۔ اب یہاں پر صورت میں ہمیں 2 محبتیں بھی نظر آتی ہیں۔ ایک محبت ہے باپ کی محبت، برادران یوسف اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے۔ اور ہمیشہ برے انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے برے کردار کو درست اور صحیح کرنے کے بجائے ایک تو دوسروں سے شکوہ کرتا ہے، یعنی وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا کہ بھئی میں ایک اچھا انسان، برادران یوسف ہیں، بھئی یوسف سے یعقوب کیوں محبت کرتے ہیں؟ یوسف کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی ادب اور اس کے مینرز کی وجہ سے، ایٹیکیٹس کی وجہ سے، سعادت مندی کی وجہ سے محبت کرتے۔ بھئی وہ آپ محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر وہ خوبی پیدا کر لو، نہیں وہ خوبی نہیں پیدا کرنی، اور باپ سے شکوہ بھی کرنا ہے اور بھائی سے حسد بھی رکھنا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہوتا ہے، یہ یعنی انسان کا عمومی ایک رویہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ معاشرے میں چلتے پھرتے کردار ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ ایک تو وہ محبت برادران یوسف نے باپ کی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری
جو محبت ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں کردار برے کردار ہیں، یعنی ایک برادران یوسف کا کردار کہ جو حسد پر، بغض پر، کینہ پر مبنی ہے، اور اس میں بھی نفرت پوشیدہ ہے، اور جو عزیز مصر کی بیوی کا کردار ہے وہ ہوس پرستی پر مشتمل ہے، منحصر ہے، کہ عزیز مصر کی بیوی یعنی ایک ناجائز تعلق کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور وہ جو محبت ہے اسے آپ لو کہنے کے بجائے اس کو لسٹ آپ کہہ لیجئے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اپنے مقاصد ہیں، اور اس کا نفاذ غیر محسوسانہ طور پر، غیر مرئی طور پر نافذ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے ماحول سازگار بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھئی کہ تم بھی سوچتے ہو، سوچتا میں بھی ہوں، اور ارادہ تم بھی کرتے ہو، ارادہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ ارادے کی تکمیل تمہارے ارادے کی نہیں ہوتی، اس کی تکمیل اسی طریقے سے ہوگی جو میرا ارادہ ہوگا۔ تو اللہ کا اپنا ایک منصوبہ، ایک سنت، ایک طریقہ ہے کہ وہ غیر محسوسانہ طور پر، ظاہری طور پر تو ایسے لگتا ہے کہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے، اب یہ کیسے نکلیں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ بھائیوں نے بھی دشمنی کی انتہا کر دی، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی دشمنی کی اور عداوت کی انتہا کر دی، اپنی ضد کی انتہا کر دی، کہ جو ایک صاحب وسائل اور صاحب مال مرد ہو یا عورت، اس کے اندر جو ایک رعونت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزرتی ہے، اور کبھی بھی کسی نے کوئی نہ نہیں کی ہوتی، کبھی کسی نے سامنے سے جواب نہیں دیا ہوتا، مزاج پھر فرعونی مزاج بن جاتا ہے لوگوں کا، کہ ان کے سامنے کیوں کوئی بولا، اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو فائر کر دو، اور اسی طرح کے فیصلے، یعنی یہ ایک فرعونیت ہوتی ہے کہ کسی کے منہ سے انکار سننے کی چونکہ عادت ہی نہیں ہے ساری زندگی، لوگوں نے پیمپر کیا، لوگوں نے ہمیشہ پروٹوکول دیا، لوگوں نے ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ راہوں میں آنکھیں بچھائیں، پلکیں بچھائیں، ایسے ماحول کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آخری وقت میں جب ان کو پروٹوکول یا توجہ نہیں ملتی، وہ ویسے بھی نفسیاتی مریض ہو کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ اس سے پہلے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب اکثریت تو عزت دے رہی ہے، اکثریت توجہ دے رہی ہے، اکثریت پلکیں بچھا رہی ہے، اکثریت بڑے پروٹوکول کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، احترام کرتی، جی یہ فلاں کی خاتون ہے یا فلاں یہ مرد ہے، اس کے پاس فلاں عہدہ ہے، یہ فلاں کمپنی ہے، فلاں فیکٹری ہے، فلاں مل ہے، تو یہ سب کچھ زندگی اسی میں گزرتی ہے، سہولت میں گزرتی ہے، تو انکار کی عادت نہیں ہوتی۔ تو عزیز مصر کا جو رویہ ہے وہ در حقیقت یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائیوں نے بھی انتہا کر دی، عزیز مصر کی بیوی نے انتہا کر دی، اور صرف بیوی نہیں پھر اور عورتیں بھی شامل ہو گئیں، اور اس کا اختتام پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بس اب تو ختم یوسف کی کہانی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں وہ ماکروا وماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے تدبیر کرنے والا ہے۔ بہترین پھر اللہ نے منصوبہ بنایا، پلاننگ کی۔ اب دیکھیے کیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ یہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر امر پر، اپنے امر پر غالب ہے، یعنی جو اس نے فیصلہ کیا، جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اس پر غالب ہے، اس کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اپنا منصوبہ لے کر آ جائے اور خدا کے منصوبے کو ناکام کر دے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو کلی اختیار اس کو حاصل ہے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، یہاں پر غالب کی صفت بیان کی، اور سورۃ یوسف میں ایک ہی مقام پر
یہ بیان فرمایا ہے، اور ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ اللہ نے علی اعلان بالکل بتا دیا، واللہ غالب علی امرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچتے ہیں نا عزیز مصر کے محل میں، تو وہاں پر پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کہاں کنواں، اور اس کنویں میں یوسف، اور پھر حسن اتفاق سے خدا کی پلاننگ کے مطابق پھر قافلے کا گزرنا۔ قافلہ نہ گزرتا تو پھر کیا ہوتا حضرت یوسف کے ساتھ؟ قافلے کا گزرنا، اور پھر اس قافلے کا کم قیمت پر حضرت یوسف کا سودا کر دینا، پھر عزیز مصر کا لے آنا۔ فرمایا کہ اللہ غالب ہے اپنے امر پر۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرے رب لطیف ہے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ جو لطافت ہوتی ہے یہ اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ لطافت کے مقابلے میں ہوتی ہے کثافت، اور لطافت یہ نظر نہیں آتی بہت لوگوں کو، جن میں کثافت ہو ان کو تو ویسے بھی نظر نہیں آتی۔ کثافت سے مراد یہ ہے کہ جن کو روحانیت کا مزہ نہیں آتا، جن کو عبادت کا، حلال رزق کا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جن کو مزہ نہیں آتا، ان میں بڑی کثافت ہوتی ہے۔ تو رب لطیف ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے لطیف ذرائع کو وہ استعمال کرتا ہے۔ لوگوں کو وہ ذرائع نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا کام ہو رہا ہوتا ہے وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ پاک نے علیم حکیم، علیم اور حکیم کی جو صفت ہے یہ اللہ نے شروع میں بھی بیان کی ہے، درمیان میں بھی بیان کیا، اور آخر میں بھی بیان کی ہے۔ 3 جگہوں پر اللہ نے یہ صفت بیان کی۔ یعنی جو عالم الغیب ہے وہ اس کی گہری حکمت ہوتی ہے، اور جس کے تحت وہ اپنے منصوبوں کو کمال تک پہنچاتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو علم اور حکمت ہے اس کے ساتھ ساتھ لطافت بھی ہے۔ یعنی ایک علم ہوتا ہے نا کہ جس میں حکمت نہیں ہوتی، لیکن خدا کا علم وہ ہے جس میں حکمت بھی ہے، اور حکمت کے جو منصوبے حکمت کے ساتھ اس عالم الغیب کے چل رہے ہوتے ہیں ان میں لطافت ہوتی ہے۔ وہ بڑی لطیف ذرائع کے ذریعے سے اور بڑی لطافت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ وہ سارے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں خدا کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے معاملہ ہوا، تو دیکھنے والے تو یہ سمجھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سامنے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس اب یہ مشن ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ مکہ میں جو سلوک کیا، اور قرآن پاک نے بیان کیا اس بات کو کہ جب یہ غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی کس طریقے سے وہ لشکر بن کر آیا۔ پھر غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے، ہزاروں نہیں، لاکھ 2 لاکھ کی فوج کے سامنے سے 10,000 بندہ کھڑا ہے۔ غزوہ بدر کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ ایسے لگتا تھا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہی دعا کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ مولا یہ میری جمع پونجی ہے، میں نے زندگی لگا کر اور اتنی محنت کر کے یہ تھوڑے سے لوگ میں تیار کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، آج یہ کفر کے سامنے کھڑے ہیں، اے مولا ان کو تو فتح عطا فرما۔ اگر یہ لوگ آج شکست خوردہ ہو گئے، آج ان کو شکست دے دی گئی، تو اے مولا پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگوں نے دیکھا، کفار بہت خوش تھے جب مکہ سے چلے بدر کے لیے، رقاصائیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، شراب و کباب سب ساتھ ہے، اور عیاشی کا سارا سامان ساتھ ہے، جانور ساتھ ہیں، کہ یقینی بات ہے کہ ہم ختم کر کے آئیں گے۔ پھر کیسا ہوا ان کے ساتھ؟ اسی طرح غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے۔ قرآن پاک ان واقعات کو، غزوات کو بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ طوفان کی صورت میں، آندھی کی صورت میں وہ کفار مسلمانوں پر امٹ پڑے، حملہ کر دیا۔ پھر مدینے کے اندر سے دشمن، لیکن دیکھیے اللہ کا پروگرام، اس کا پلان کہ کس طریقے سے گریجولی خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اسلام کو فتح ملتی چلی گئی۔ تو حق پر جو لوگ ہوتے ہیں، جو
استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، رب ان کو ضرور ان کی محنت کا، ان کے صبر کا، ان کے تقوی کا پھل عطا کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے 3 صفات کا قرآن پاک نے ذکر کیا، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور سنت کے ہم آہنگ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرے تو اس کے لیے 3 خصوصیات ہیں، 3 صفات ہیں کہ جو پیدا ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے علم، یہ بنیادی بات ہے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ۔ یہ پہلی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ علم والا تھا، ہم نے اس کو علم دیا تھا، سکھایا تھا حضرت یعقوب کو۔ یہ جو تعبیر الاحادیث کی بات ہے، خوابوں کی تعبیر تو بہت چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے نا پیغمبر کے لیے۔ تعبیر الاحادیث سے مراد یہ ہے کہ حقیقت کا جاننا، معاملات کی، باتوں کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہ ہونا، اس کی گہرائی کو جاننا، اس کا فہم ہونا، اس کی حکمت تک پہنچنا، یہ در حقیقت یہ تعبیر الاحادیث ہے۔ خواب اس سے ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے جو پیغمبر کو دیا جاتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ ہمارے جیسوں کا خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے اور اس کی کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو مبشرات کے الفاظ آتے ہیں وہ غیر نبی کے لیے بھی ہے، لیکن جو پیغمبر کا خواب ہے وہ رویا صادقہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس میں رہنمائی ہوتی ہے، اس میں حکم پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے یقینی صورت میں ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کا خواب ویسا نہیں ہو سکتا۔ خیر، ہم اس پہ آگے جا کر بات کریں گے۔ تو پہلی بات ہے علم، اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہے توکل۔ اور توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی، تقدیر اور تدبیر۔ ہم تقدیر کو کبھی مانتے ہیں تو تدبیر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کبھی تدبیر پر آتے ہیں تو تقدیر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات میں اسی کا قانون کار فرما ہے، وہی چل رہا ہے، یہ تقدیر ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بندہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی تدبیر کرے، حکمت عملی بنائے۔ ہر انسان تدبیر کرتا ہے، لیکن جب یہ بحث شروع ہوگی تو پھر تقدیر پر سوال شروع ہو جائیں گے۔ باقی ساری زندگی تدبیر پر گزرتی ہے، لیکن بحث کے لیے تقدیر مل جاتی ہے ہمیں۔ یعنی تدبیر یہ ہے کہ میں صبح میں اٹھا، میں نے سحری کی، میں نے روزہ اپنا نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر میں نے سارا پلان اپنا بنایا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر میں اپنے ٹائم پر اٹھ کر میں یہاں پر آیا، تو یہ ساری تدبیر ہی ہوتی ہے کہ میں نے گاڑی کو استعمال کیا، میں اپنی زندگی کے لیے کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، پوری ایک پلاننگ کرتا ہوں، میں نے آج کیا کرنا ہے، میں نے کل کیا کرنا ہے، بچوں کے حوالے سے ہو، گھر کے حوالے سے ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، کوئی بھی کام ہو، پلاننگ کی جاتی۔ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جی میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تقدیر کو مانتا ہوں۔ زندگی میں تو اپنے مفادات کے لیے تدبیر پر ہم چلتے رہتے ہیں، لیکن جب الجھانا ہو لوگوں کو یا الجھنا ہو تو پھر ہم تقدیر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ جب آپ مصر میں داخل ہونا ہے میرے بیٹو، ایک دروازے سے سارے نہ داخل ہونا۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ بھئی یہ باہر سے آئے ہیں، ان کے پاس جمع پونجی ہوگی، ان کے پاس رقم ہوگی، تو ہم ان سے چھین لیں، ڈاکو تمہیں پڑ سکتے ہیں، چور تم سے چھین سکتے ہیں تمہاری قیمتی چیزیں۔ انہیں کہا کہ بھئی علیحدہ علیحدہ، تاکہ تم شہر والوں کی نظر میں نہ آؤ۔ اب یہ تدبیر تھی۔ باقی فرمایا کہ اگر مشکل رب کی طرف سے آنی ہے تو وہ تو مشکل آئے گی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا آیت نمبر 67 میں، علیہ توکلت، میں اسی پر ہی میں نے توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب یہ دوسری صفت ہے کہ جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پروگرام کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کمال اور ترقی حاصل کرنے کے لیے یہ 3 صفات ہیں۔ پہلا علم ہے، دوسرے فرمایا توکل، اور تیسری کیا صفت ہے؟ وہ ہے احسان۔
اور احسان ہے کیا، اس کو خود قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا. جب بھائیوں سے ملے، قالوا انک لانت یوسف، کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے کہا میں ہی یوسف ہوں. پھر کیا فرمایا؟ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ نہیں کہ فرمایا کہ مجھ پر احسان کیا، ہم پر احسان کیا، سب کچھ شامل کیا. اور پھر فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب وہ جو تقوی فرمایا، تقوی در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ ترغیبات بھی موجود ہیں، گناہوں کے مواقع بھی موجود ہیں، اور امکانات بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. خدا کی نافرمانی کے سب ذرائع، ماحول بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنا، جوڑے رکھنا اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ، یہ تقوی ہے، ترغیبات تحریصات کے باوجود بھی. اور پھر اسی طرح صبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات کے باوجود بھی ثابت قدم رہنا، اسے صبر کہتے ہیں. گویا کہ احسان یہی ہے، تقوی اور صبر، کہ دنیا میں ترغیبات ہیں، توجہات ہیں، سب کچھ دوڑتا ہے، آتا ہے انسان کے پاس، لیکن انسان نیکی پر قائم رہتا ہے، ظلم اور گناہ پر نہیں جاتا. اور پھر اسی طرح جب صبر کی بات ہوئی تو یہی فرمایا کہ یہ مصیبتوں میں اور مشکلات میں جو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا. قید خانے کے جو ساتھی تھے، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ محسن ہیں. اور اسی طرح جب بھائی ملے تھے، اور جب بنیامین کے کجاوے سے وہ پیالہ نکلا تھا، تو اس وقت جب فیصلہ ہوا تو وہاں پر بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو محسنین سمجھتے ہیں، محسنین میں سے ہیں آپ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نیکی کرنے والوں میں سے. کیوں؟ ترغیبات آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں پر کسی طرح کی آزمائش اور امتحان تھا، ترغیب تھی، کہیں پر کسی اور صورت میں ترغیب اور امتحان تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پورا اترے. یہ تین باتیں، علم، توکل اور احسان، یہ جس شخصیت میں اور جس انسان میں یہ تین خوبیاں ہوں، پیدا ہو جاتی ہیں یا ہوں، اپنے اندر وہ کوشش کرے، تو یہ وہ مطلوب صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت اور مشیت کے ساتھ بندے کو ہم آہنگ کر دیتی ہیں. اب آخری دو باتیں بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آزمائش ہے، دوسرا مکافات ہے، اور تیسری توبہ یا ندامت ہے. آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ہی آزمائش پہ رکھا، یہ دنیا آزمائش پر بنائی گئی ہے. آپ کے لیے، میرے لیے یہ آئیڈیل نہیں ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، یہاں پر سب کچھ سموتھلی ہموار چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، یہ سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اس دنیا میں رہ کر اچھے کام کون زیادہ کرتا ہے. یہ آزمائش ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ لوگ آئیڈیل وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا تو پھر اب ہم کچھ کریں گے. نہیں، یہی وقت ہی آئیڈیل ہے جو آپ کے پاس ہے. ماضی گزر گیا اچھا لگتا ہے، مستقبل بھی اچھا لگتا ہے، حال جو گزر رہا ہوتا ہے یہ نہیں انسان کو اچھا لگتا، کیونکہ یہ عملی ہے، پریکٹیکل ہے. جہاں پر پریکٹیکل صورت ہوتی ہے وہاں پر انسان کا جو آئیڈیلزم ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات کہ اللہ نے فرمایا یہاں بیماریاں بھی ہیں، یہاں پر صحت بھی ہے، یہاں پر دکھ بھی ہے، یہاں پر بچھڑنا بھی ہے، یہاں پر ملنا بھی ہے، یہاں پر اداسی بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے. یہ تو اسی بنیاد پر بنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اس چیز کو قبول کر کے چلنا ہے انسان نے کہ یہ سب کچھ ہے، اور اس سب کچھ کے ساتھ ہی مجھے ڈیلیور کرنا ہے، مجھے معاشرے کو دینا ہے، مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، اپنے خدا کو خوش رکھنا ہے. تو یہ جو شکوہ شکایت ہے
وہ اس دنیا میں جچتی نہیں ہے۔ ہر انسان حالت امتحان میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا عوام ہے، غلام ہے، آقا ہے، مالک ہے، باس ہے، ملازم ہے، کوئی بھی ہے، سب حالت امتحان میں۔ بلکہ وہ لوگ کہ جن کو سب کچھ نصیب ہوا وہ زیادہ امتحان میں ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری مکافات ہے، یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اعمال اثر انداز نہیں ہوتے۔ دنیا میں انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، یہاں پر جزا اور سزا ہے، یعنی آزمائش پہ دنیا ہے، لیکن آپ اس آزمائش پہ پورا اتریں تو اس کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس آزمائش پر پورا نہیں اترتے، فیل ہو جاتے، ناکام ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ دوسرا نکلے گا۔ تو گویا کہ اعمال آپ کے مستقبل پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر، آپ کے گھر پر، آپ کے ماحول پر، آپ کے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اثر انداز نہیں ہوتے تو لہٰذا جو بھی ہے کرتے رہیں، کیونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دارالامتحان ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ مکافات کا سلسلہ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ قانون قدرت کی صورت میں ہے یا وہ آپ کے ملک کے قانون کی صورت میں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ جو پہلے ہم پڑھ کر آئے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب بھی ہے، لطیف بھی ہے، علیم بھی، حکیم بھی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اعمال کے تحت، ہمارے اعمال کے تحت ایک منصوبہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی سالوں کے بعد ایک مقام تک پہنچتے ہیں تو وہ اچانک تو نہیں پہنچتے نا، کوئی دھکا تو نہیں دیتا کہ بھی آپ اس جگہ پر آ جائیں۔ تو واضح بات ہے کہ ان کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، اور وہ سٹرگل در حقیقت خدا کے پلان اور منصوبے کے تحت چل رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک انسان اپنی منزل تک، اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جو ایک اپنی روٹین سی زندگی گزارتے رہتے، ان کی زندگیوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، کوئی انقلاب نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ سوچ بچار بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے وہ چلتے رہیں، وہ اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا جو منصوبہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، اس کا ہاتھ، دست قدرت اس بندے کے پیچھے، اس کی کمر پر ہوتا ہے۔ وہ شخص پھر اپنے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہوا منزل تک، اپنے مراد تک، اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوگی، آزمائش اور مکافات۔ کیونکہ ہم آزمائش کا ذکر کرتے ہیں تو مکافات کو بھول جاتے ہیں۔ آزمائش کے ساتھ مکافات کو بھی، ٹٹ فار ٹیٹ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش کے ساتھ یہ بھی ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر ہم نے اس کو پیش کیا، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا اس بوجھ کو، اس ارادہ کو، اس اختیار کو، اس شعور کو، اس سمجھ کو، اس عقل کو۔ اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے انسان کو، اس لیے باقی مخلوقات سے یہ بالکل منفرد مخلوق ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے خدا کی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان اس نے ہمیں تخلیق کیا، اور پھر انسان ایسا کہ پھر اس کو عقل دی تو پھر وحی بھی اس کو عطا کی۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ انسان کو پیدا کر کے یہاں پر زمین پر چھوڑ دیا گیا کہ بھی جا اب دھکے کھا اور خود اپنے راستے بنا، اور یہ سب کچھ تو دیکھ کیا کرنا ہے تو نے۔ نہیں، اس نے پھر سب کچھ مہیا بھی کیا، یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کی ہدایت کے لیے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو بھیجا، رہنما کو بھیجا۔ اللہ نے انسان کو پھر تنہا بھی نہیں چھوڑا، اور وہ اب بھی نہیں تنہا چھوڑتا۔ انسان اگر اس کو اپنے دل میں بٹھائے، اس کو جگہ دے، اور اس کو اپنی نظروں میں لائے، نظروں میں بٹھائے اس کو، اور اپنے دل و دماغ پر اس کو غالب رکھے، حاوی رکھے، تو وہ خدا کبھی نہیں چھوڑتا انسان کو۔ تو یہ
آزمائش کے ساتھ مکافات، اس کو ساتھ جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ہمارے اعمال کے نتائج مرتب نہیں ہوتے، اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو پھر آخری بات جو ان سی ہے وہ ہے ندامت اور توبہ۔ اللہ کے بندوں کی یہ ایک بڑی خوبی ہے، بڑی خوبصورتی ہے یہ، کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یتوبون من قریب، کہ جیسے جہالت میں، لا علمی میں اور خطا سے، نسیان سے، یعنی علم نہیں تھا یا علم تھا تو بھول چوک ہو گئی، غیر ارادی طور پر کچھ کر بیٹھے یا جذباتی طور پر کچھ کر بیٹھے، نفسیاتی طور پر کچھ کر بیٹھے، اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ کر بیٹھے، تو یتوبون من قریب، پھر فوراً اپنے رب کے پاس آتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ بھی ساتھ ساتھ ہے، آزمائش ہے، مکافات ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی ہے، اور ندامت کے آنسو بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا اور دعا کرنا بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ بھی ایک شیوا تھا، ایک ان کی یہ بھی ایک اچھی صفت تھی، خصوصیت تھی، ان کا مقام اور مرتبہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ رونا یہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے اور شکر کا اظہار ہوتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آخری بات کہ اب اس میں ہمیں مختلف لوگ ملتے ہیں سورۃ یوسف میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، برادران یوسف بھی ہیں، عزیز مصر کی بیوی بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، خود عزیز مصر بھی ہے، اور بادشاہ کا بھی ہمیں ایک نام، یا جس نے کہا کہ بھئی ایتونی استخلص لنفسی، کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ اور میں تاکہ یوسف کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مالا بھی ہیں، مالا اسے مراد یعنی وزراء، درباری، ان کا بھی ذکر آتا ہے، جن سے بادشاہ اپنے خواب کا ذکر بھی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کردار میں اور جس طرح قرآن پاک نے ان کی شخصیت کو بیان کیا، چونکہ سورۃ یوسف ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت، یعنی جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ایک کردار کو قرآن پاک نے، ایک ایک کریکٹر کو قرآن پاک نے ہائی لائٹ کیا ہے، کچھ باتوں کو ہائی لائٹ کیا اور کچھ باتیں وہ وہاں پر موجود ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ تحریر میں وہاں پر موجود ہیں۔ خود سمجھ آتی ہے کہ ان کے امیج سے، ان کے تاثر سے، ان کے کردار سے، کہ یہ کس کردار کے اور کس قماش کے یہ لوگ ہیں۔ جیسے برادران یوسف ہیں، جس طرح عزیز مصر کی بیوی ہے، خود عزیز ہے کہ جو اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچے، دروازے پہ، اور عزیز مصر کی بیوی بھی پہنچی، تو وہاں پر جب دونوں پہنچے، بجائے اس کے کہ وہ جب معاملہ واضح ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ جاتا اور سائیڈ لیتا، ان کی حمایت کرتا، لیکن اس نے معاملے کو گول مول رکھا، اور اس نے عزیز اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا کہ یوسف چھوڑ دے اس کو بس، اور اسے کہا بھائی تو جا استغفار کر، یا حضرت یوسف سے کہا کہ بھائی تو اس کے لیے استغفار کرو، اور کہا کہ بھائی عورتوں کا مکر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ عزیز مصر کا بیان ہے، یعنی اس نے کوئی اپنی بیوی کے خلاف کہ جو گھر میں خیانت کر رہی ہے، اس کی کوشش کر رہی ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے بجائے یا اس کو کوئی سزا دینے کے بجائے عزیز مصر سے کہتے ہیں کہ عارض عن ھذا، یا اس معاملے سے، اس مسئلے سے تم اعراض برتو اور ایوائڈ کرو، چھوڑو، اور اسے اور استغفار کی بھی تلقین کی، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ عزیز مصر کا کردار ہے، یعنی اس کی غیرت آپ کہہ لیجئے کہ اس کی بیوی ہے، گھر کا ماحول کو، محل کے ماحول کو اس نے خراب کیا ہے، اور پھر بدنام عزیز مصر بھی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی، خود بھی بدنام ہوئی، شہر میں، مصر میں یہ واقعہ عام ہو گیا، وہ خواتین جو ہیں وہ مذاق اڑانے لگ گئی عزیز مصر کی بیوی کا۔ ایسی صورتحال میں عزیز مصر کا آپ کردار دیکھیے کہ
کوئی بھی ایکشن نہیں، حالانکہ طاقتور آدمی ہے۔ بعد نے کہا کہ وہ وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر تھا، یعنی اس کا یہ لیول تھا۔ بعد کہتے ہیں کہ وہ چیف سیکیورٹی جسے کہتے ہیں سیکورٹی کا پورا نظام مصر کا اس کے ہاتھ میں تھا، طاقتور انسان تھا، لیکن صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ وہ کسی طرح کا بھی کوئی ایکشن اپنی بیوی کے خلاف نہیں لیتا اور معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ ایک تو خوابوں کی تعبیر کے عالم ہیں آپ، تعبیر الاحادیث جس کو کہا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خوابوں کی تعبیر تو بہت معمولی چیز ہے۔ تعبیر الاحادیث در حقیقت وہ کیا ہے؟ معاملات کی حقیقت گہرائی کے ساتھ جاننا، یہ در حقیقت تعبیر الاحادیث ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، یعنی ایک کنعان سے، بادیہ سے، جس کو قرآن نے خود کہا، یعنی ایک بستی ہے، ایک دیہات سا ہے، گاؤں سا ہے، صحرا سا ہے، یعنی ایسا ماحول، وہاں سے اٹھایا مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ آزمائش تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 20 سال بعد، 18 سال بعد آپ نے حکمران بھی تو بننا تھا، تو اس حکمران بننے کے لیے اچانک تو جا کر کرسی پر کوئی نہیں بیٹھتا، اس کے لیے بھی تو تربیت ہوتی ہے۔ یہ ساری تربیت کے مراحل تھے، مشکلات سے گزارا تاکہ صبر پیدا ہو، ٹالرنس پیدا ہو۔ جب حکمرانوں میں ٹالرنس نہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر ملک کا حشر نشر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ، کوئی ترقی کا کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ دشمنوں کو پکڑو، مخالفوں کو پکڑو، جیلوں میں ڈالو، یا دن رات بیٹھ کے تنقید کرتے رہو۔ تو یہ تو باقاعدہ تربیت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ کہاں سے اٹھایا؟ بادیہ سے، صحرا سے اٹھایا، کہاں پہنچایا؟ اس وقت کے یہ، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ ملک میں حضرت یوسف کو پہنچایا، اور پھر پہنچایا بھی کہاں؟ عزیز مصر کے پاس۔ مشکلات اور آزمائش نے بھی مثبت طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی کے لیے، نگہبانی کے لیے تیار کیا، اور ساتھ ساتھ اس ماحول میں رہ کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، دیکھا۔ تو واضح بات ہے کہ یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایوان تھا، یہ پارلیمنٹ تھا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ وہ جو VIP علاقہ ہوتا ہے، یہ وہ علاقہ تھا، اور جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ وزراء کو بھی دیکھا، بادشاہ کو بھی دیکھا، عزیز مصر کو دیکھا، اور ان کی کابینہ، ان کے درباری، سب لوگوں کو دیکھا، اور پھر جو نظام تھا ریاست کا اس کو بھی چلتے ہوئے دیکھا۔ تو رب نے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس ماحول میں عقائد پر پختگی، عقائد پر، اللہ کی توحید پر کہا کہ بھئی میں تو اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو دین ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، یہ بات بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر تبلیغ فرماتے ہیں، وہ حکمت و دانائی کے ساتھ تبلیغ فرماتے ہیں۔ جیل میں قید میں رہتے ہیں لیکن ممتاز ہیں، ممیز ہیں، دوسروں سے بلند ہیں اپنے کردار میں، اخلاق میں۔ اور آخری بات، لوگ جیل میں جاتے ہیں جرم کر کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا، انہیں اس لیے جیل میں ڈالا گیا، یعنی بالکل بے گناہ، معصوم۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو سورۃ یوسف اس طریقے سے اجاگر کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے تو پھر میں وہاں پر مزید اس پر روشنی ڈالوں گا کہ فلاں کا کردار کیا تھا، اور فلاں کی شخصیت اور فلاں کا امیج قرآن پاک جو بیان کرتا ہے وہ کیا تھا۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو یہ ضروری تھا کہ سورۃ یوسف کا ایک پورا جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اوور ویو آ جائے۔ اب جب آپ سورۃ یوسف کو پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر تو آپ کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی، اور بہت باتیں آپ پر واضح بھی ہوں گی، اور جو آڈیو آپ تک پہنچے گی، آپ اس آڈیو کو سنیں گے تو مزید آپ کو سورۃ یوسف کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آخر میں چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار۔ عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو حاکم ضرورت مندوں اور کمزور لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کرے گا تو اللہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت اور اس کی مسکینی کے وقت اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔ یعنی جو حکمران
ضرورت مندوں اور کمزور لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، تو اللہ جب وہ حاجت مند ہوگا، جب وہ ضرورت مند ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت اپنے آسمان کے دروازوں کو اس کے لیے بند کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص تمہارے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرے، اس کا سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرے تمہارے معاملے میں، تم اس کے معاملے میں یعنی بدلہ میں اللہ کی فرما برداری کرو بدلے میں۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی ایک شخص اگر جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں اور بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو حالانکہ دوسرا اگر جاہل بن رہا ہے تو ہمیں اس طریقے سے اس کو جواب دینے کے بجائے اپنے سامنے اپنے خدا کے حکم کو، اس کے فرمان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر صبر کی بات سامنے آتی ہے۔ حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں جو شخص ایک کڑوی بات پر صبر نہیں کرے گا، اس کو بہت سی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، اور بہت بار میں غصہ کو اس لیے پی گیا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ سخت چیز کا اندیشہ تھا۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ بہت مرتبہ میں غصے کو اس لیے پی گیا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ سخت چیز کا اندیشہ تھا۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ اگر آپ کسی مقام پر صبر کرتے ہیں تو انسان بچ جاتا ہے بہت سی کڑوی باتیں سننے سے۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو پھر بہت سی کڑوی باتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ غصے کو میں نے پیا، میں نے دیکھا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اس کا جو رد عمل یا نتیجہ نکلے گا وہ بہت ہی زیادہ اندیشے والا نتیجہ نکلے گا، پریشان کن نتیجہ نکلے گا۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عصبیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم ظلم میں اپنے لوگوں کی حمایت کرو، یعنی یہ دیکھو کہ یہ میری برادری ہے، میرا قبیلہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اور اسی میں تم اپنے قریبی کے ظلم کی حمایت کرو، تو فرمایا کہ یہ عصبیت ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے درار صدائی سے کہا کہ اے درار، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی صفت بتاؤ، کوئی بیان کرو۔ اب انہوں نے کیا بتایا؟ درار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بتایا کہ حضرت علی میں کیا صفات تھی؟ کہا وہ ہمارے اندر ایک شخص کی مانند تھے، ایک ایسے شخص کی مانند تھے کہ کوئی طاقتور اپنے باطل میں ان سے امید نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی طاقتور، وہ باطل ہے، وہ آپ سے کوئی امید نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان سے عدل پانے میں مایوس نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے کہا کہ بھئی وہ آپ کا بڑا محبت کرنے والا ہے، ادھر بغض رکھنے والا ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، ان دونوں کا مقدمہ ہے، آپ کے پاس آتا ہے، اور جو شخص آپ سے بغض رکھتا ہے یا آپ کا مخالف ہے، ممکن ہے کہ وہ حق پر ہو، اور جو آپ سے محبت کرنے والا ہے تو وہ حق پر نہ ہو، اس معاملے میں یعنی اس مقدمے میں وہ غلطی پر ہو، تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اختیار تو مجھے اللہ نے دیا ہے نا، مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ میرا قریبی ہے یا وہ میرا مخالف ہے۔ اللہ نے جب اس درجہ پہ مجھے بٹھایا، مرتبے پہ، تو پھر میں ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھائی صفائی کرنے کے لیے آئے، یعنی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آئے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا عذر قبول کر لے، خواہ وہ صحیح کہہ رہا ہو یا غلط۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ آتا ہے، اپنی صفائی پیش کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ غلط ہے یا صحیح، اس کے عذر کو قبول کر لو۔ فرمایا کہ اگر وہ عذر کو قبول نہیں کرے گا
تو وہ حوض کوثر پر مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گویا کہ جو آتا ہے، غلطی کر کے آتا ہے، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے اور اس سے درگزر کر لینا چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔